بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قرآن کی بے حرمتی پر سویڈن میں حملے ہو سکتے ہیں، برطانیہ اور امریکہ نے سویلینز کو کیا خبردار۔ عبداللہیان کی محمد بن سلمان سے ملاقات، مسلم دنیا کے چیلنجز اور آپسی تعلقات مضبوط بنانے پر بات چیت۔ سعودی عرب نے کی شاہ چراغ حملے کی مذمت، ابراہیم رئیسی جلد ریاض کا دورہ کریں گے۔ ریولیوشنری گارڈز نہیں ہوتے تو داعش یورپ میں گھس جاتی، کمانڈرز کانفرنس سے ایرانی صدر کا خطاب۔ رشی سونک نے کی سعودی کراؤن پرنس سے بات چیت، یوکرین میٹنگ کی میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ نیدرلینڈز یوکرین کو F-16 دے گا، کیف کا جہاز بلیک سی کوریڈور سے ترکی پہنچا۔ چائنا نے کہا یوکرین کو ہتھیار دے کر امن حاصل نہیں کیا جا سکتا، رشیا کے ساتھ فوجی مشقیں شروع۔ چندرائن 3 چاند کے اور قریب پہنچا، 23 اگست کو سافٹ لینڈنگ کرے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے شروعات کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جو عملاً سعودی عرب کے حکمراں ہیں۔ یہ تعلقات بحال ہونے کے بعد ایران کے کسی عہدیدار کی سعودی کراؤن پرنس سے پہلی ملاقات ہے۔ دونوں نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے آنے والے دورے، آپسی تعلقات، خطے اور دنیا کی صورتحال اور مسلم دنیا کے چیلنجز پر بات چیت کی۔ اس دوران حسین عامر عبداللہیان ریاض میں سعودی عرب میں ایران کے سفارت خانے بھی گئے۔ حال ہی میں یہ سفارت خانہ کھولا گیا تھا۔ سعودی عرب نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے صدر جلد ہی شاہ سلمان کی دعوت پر ریاض کا دورہ کریں گے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی فارن منسٹر حسین عامر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ یہ مارچ میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحال ہونے کے سمجھوتے کے بعد پہلا اہم دورہ تھا۔ حسین عامر عبداللہیان نے یہ بات مانی کہ صدر ابراہیم رئیسی جلد ہی سعودی عرب کا سرکاری دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی اور ترقی حاصل کرنے کا نظریہ ایک ایسا خیال ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ ایران اور سعودی عرب نے چائنا کی کوششوں سے سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں۔ اس کے بعد سے خطے کے بحرانوں پر اچھا اثر پڑا ہے، جن میں یمن، سیریا اور لبنان کے بحران شامل ہے۔ سعودی عرب نے 2016 میں تہران میں سعودی سفارت خانے پر احتجاجیوں کے حملے کے بعد تعلقات توڑ دیے تھے۔ شیعہ عالم شیخ نمر الباقر کا سر قلم کیے جانے کے خلاف یہ حملہ کیا گیا تھا۔ پرنس فیصل نے کہا کہ دونوں ملک جلد ہی سفارت خانے کو مکمل طور پر بحال کریں گے۔ انہوں نے ایکسپو 2030 کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کی تائید پر ایرانی وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کامیاب رہی۔ دونوں ملکوں نے مل کر کام کرنے اور خطے کے بحرانوں کا فوری حل تلاش کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ ایران خطے میں امن اور سیکیورٹی کے مقصد حاصل کرنے کی کوششوں کا پابند ہے۔ حسین عامر عبداللہیان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاشی اور سیکیورٹی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات سفارتی تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے پر عمل کے سلسلے میں کیے جانے والے مسلسل اقدامات کی کڑی ہے۔ حسین عامر عبداللہیان نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد کہا کہ دونوں ملکوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الگ الگ شعبوں میں مشترکہ مفادات کو نظر میں رکھتے ہوئے تعلقات کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے بیچ تعمیری تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کی سیکیورٹی، ریلیف اینڈ ریسکیو، انصاف، قیدیوں اور کونسلر افیئرز کے بارے میں تعاون میں دلچسپی ظاہر کی۔ حسین عامر عبداللہیان نے ایران اور سعودی عرب کے چیمبرز آف کامرس کی جوائنٹ میٹنگ کی تجویز بھی پیش کی۔
انہوں نے ڈرگس کی اسمگلنگ کی روک تھام کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دورے کی دعوت کے لیے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ نے حال ہی میں ایران میں روضہ شاہ چراغ پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ خطرہ ہے جس سے ہم سب کو لڑنا ہے۔ کویت نے ریاض میں ایران سعودی فارن منسٹرز کی کامیاب ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ کویت کے وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ اس دورے سے گلف اور ایران کے درمیان تعلقات کی تاریخ میں ایک روشن باب شروع ہوگا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے مڈل ایسٹ میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ریولیوشنری گارڈز کے رول کی تعریف کی اور کہا کہ اگر ریولیوشنری گارڈز نہیں ہوتے تو داعش یا ISIS کے دہشت گرد یورپی ملکوں میں گھس جاتے۔ ریولیوشنری گارڈز کی کانفرنس سے تہران میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ داعش کے خلاف اگر ریولیوشنری گارڈز اور امت کے مجاہدین نہیں لڑتے تو یورپ تباہ ہو جاتا۔ آج یورپ پرامن زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے ریولیوشنری گارڈز کی کوششیں ذمہ دار ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان ہیروز کو ہلاک کر رہے ہیں جنہوں نے دہشت گردی سے مقابلہ کیا اور خود ریولیوشنری گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رہے ہیں جس نے دہشت گردی سے لڑائی لڑی ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس موقع پر برٹش پرائم منسٹر نے یوکرین بحران حل کرنے کی کوششوں میں تعاون کے لیے سعودی عرب کی تعریف کی۔ حال ہی میں سعودی عرب نے یوکرین کے بارے میں ایک میٹنگ کی میزبانی کی تھی۔ رشی سونک نے آپسی تعاون کے بارے میں بھی بات چیت کی اور تمام شعبوں میں تال میل بڑھانے سے اتفاق کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے یوکرین کا بحران حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ 5 اور 6 اگست کو دنیا کے 42 ملکوں کے عہدیداروں نے جدہ میں میٹنگ کی تھی اور یوکرین بحران کے الگ الگ پہلوؤں پر بات چیت کی تھی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے بات چیت کی۔ ان دونوں نے سوڈان میں لڑائی ختم کرنے کی کوششوں پر زور دیا۔ دونوں عہدیداروں نے مڈل ایسٹ میں استحکام پیدا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یوکرین سے ایک جہاز ترکی پہنچا جس میں سمجھا جا رہا ہے کہ اناج لدا ہوا ہے۔ رشیا نے یوکرین کی بندرگاہ کو بلاک کیا ہوا ہے اور بلیک سی کی خصوصی راہداری سے یہ جہاز ترکی کی آبنائے باسفورس پہنچا۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ بات بتائی۔ حال ہی میں رشیا نے اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ نے یوکرین کو نیدرلینڈز کی طرف سے F-16 جیٹس کی سپلائی کی اجازت دے دی ہے۔ ڈچ وزیر خارجہ نے یہ بات بتائی۔ اس ڈیلیوری سے یوکرین کی فوج کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ چائنا نے کہا کہ یوکرین کو ہتھیار دینے سے امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں چائنا کے نمائندے نے سیکیورٹی کونسل کی بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں یوکرین کی تازہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ چائنا کے نمائندے نے کہا کہ ہتھیاروں سے جنگ جیتی جا سکتی ہے لیکن امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین یورپی یونین سے ایک اور قدم قریب ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یورپی یونین میں داخل ہونے کے لیے ضروری ایک اہم قانون پر دستخط کیے ہیں۔ رشیا اور چائنا نے پیسیفک کے سمندر میں جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ ماسکو نے یہ بات بتائی۔ چائنا کے عہدیداروں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے چائنا اور رشیا کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ ماسکو میں ایک بار پھر یوکرین کے ڈرون کو مار گرایا گیا۔ اس ڈرون کا ملبہ ایک ایکسپو سینٹر کمپلیکس پر گرا۔ حالیہ عرصے میں ماسکو پر اس طرح کے ڈرون حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر ڈرون حملوں کو ناکام بنایا جاتا ہے۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ سویڈن کا دورہ کرتے ہوئے احتیاط سے رہیں کیونکہ وہاں پر دہشت گرد حملے ہو سکتے ہیں۔ سویڈن میں حالیہ عرصے میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ سویڈن کے علاوہ ڈنمارک میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ برطانیہ کی وزارت خارجہ نے اپنی ٹریول ایڈوائزری میں کہا کہ سویڈش عہدیداروں نے حالیہ عرصے میں دہشت گرد حملوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس وارننگ میں کہا گیا کہ آپ کو چوکس رہنا چاہیے، دہشت گرد حملے کی کوشش کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جہاں اکثر غیر ملکی آتے جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں سویڈش نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے یہ بات مانی کہ قرآن کو جلانے کے واقعات کے بعد سے خطرے بڑھ گئے ہیں۔ امریکی حکومت نے بھی اپنے شہریوں کو سویڈن میں دہشت گرد حملوں کے تعلق سے خبردار کیا ہے۔ عراق میں 19 جولائی کو سویڈش سفارت خانے پر حملہ بول دیا گیا تھا۔ 9 اگست کو لبنان میں سویڈش سفارت خانے پر حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ 1 اگست کو ترکی میں ایک سویڈش ملازم کو گولی مار دی گئی تھی۔ سویڈن کے قانون کے مطابق قرآن مجید کو جلانے کی کوششوں کو روکا نہیں جا سکا کیونکہ وہاں اظہار خیال کی آزادی ہے۔ سویڈن کی حکومت نے ان واقعات کی مذمت کی ہے لیکن انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔
پاکستان کی کارگزار حکومت میں جے کے ایل ایف لیڈر یاسین ملک کی بیوی کو شامل کیا گیا ہے۔ یاسین ملک فی الحال انڈیا کی جیل میں ہیں۔ ان کی بیوی مشال ملک کو کارگزار وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے انسانی حقوق اور عورتوں کو بااختیار بنانے کی وزیر مقرر کیا ہے۔ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ انہیں ٹیرر فنڈنگ کیس میں مجرم قرار دیا گیا۔ یاسین ملک اور مشال کی شادی 2009 میں ہوئی تھی۔ اس وقت پاکستان کی بعض اہم شخصیتوں اور سیاستدانوں نے شادی میں شرکت کی تھی۔ انوار الحق کی 18 رکنی کیبنٹ کو صدر عارف الوی نے ایوان صدر میں حلف دلایا۔ اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں الیکشنز کرائے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے جڑانوالا شہر میں تناؤ برقرار ہے، جہاں حال ہی میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد عیسائیوں اور چرچوں پر حملے کیے گئے۔ اس سلسلے میں 200 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ذاتی حساب کتاب برابر کرنے کے لیے توہین اسلام قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ مغربی کنارے میں ایک یہودی آباد کار نے ایک فلسطینی عورت کو موٹر سائیکل چڑھا کر زخمی کر دیا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ جان بوجھ کر یہودی آباد کار نے فلسطینی خاتون کو ٹکر دی، جنہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے یہودی آباد کاروں نے آس پاس کے فلسطینی گھروں پر بھی حملے کیے۔ حماس نے اسرائیلی فائرنگ میں 2 سال پہلے زخمی فلسطینی حمزہ ابو مینا کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جن کا اب انتقال ہوا۔ انہیں 2021 میں مسجد اقصی میں جھڑپوں کے دوران گولی ماری گئی تھی اور تب سے وہ ہاسپٹل میں تھے۔ جمعرات کو انہوں نے اپنی آخری سانس لی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو نے کہا کہ چندرائن 3 کا لینڈر ماڈیول کامیابی کے ساتھ سست ہو رہا ہے اور چاند کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ لینڈر ماڈیول لینڈر وکرم اور روور پرگیان پر مشتمل ہے۔ وہ 20 اگست کو ایک اہم مرحلے سے گزرے گا، جسے ڈی بوسٹنگ کہتے ہیں۔ ڈی بوسٹنگ جمعے کو بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اور نیچے ہوتے ہوئے اس مدار میں پہنچے گا جہاں سے وہ چاند کی سطح کے بالکل قریب آ جائے گا۔ ساؤتھ پول میں چاند پر چندرائن 3 کی سافٹ لینڈنگ 23 اگست کو ہونے والی ہے۔ چندرائن 3 کے لینڈر ماڈیول کو جمعرات کو پروپلشن ماڈیول سے الگ کیا گیا تھا۔ چندرائن 3 کو 14 جولائی کو لانچ کیا گیا تھا۔ یو پی کانگریس کے نئے چیف اجے رائے نے کہا ہے کہ راہل گاندھی یقیناً امیٹھی سے مقابلہ کریں گے۔ پرینکا گاندھی کے مقابلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پرینکا جہاں سے چاہے الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ اگر وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف وارانسی سے لڑنا چاہتی ہیں تو ہر کارکن ان کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے گا۔ اسمرتی ایرانی کے بارے میں اجے رائے نے کہا کہ کیا وہ شکر کو 13 روپے فی کلو کر سکتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ یو پی کانگریس کے نئے چیف نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ پرینکا گاندھی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف وارانسی سے مقابلہ کریں گی، لیکن 2014 اور 2019 میں اجے رائے نے وہاں مودی سے مقابلہ کیا تھا۔ اس سے پہلے 2019 میں پرینکا گاندھی کے مقابلے کے بارے میں قیاس آرائیاں کی گئی تھیں۔ برہمن طبقے سے تعلق رکھنے والے اجے رائے کو دلت یو پی سی سی صدر برج لال خبری کی جگہ کمان دی گئی ہے۔ بہار کے ارریہ ضلع میں ایک مقامی جرنلسٹ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم بندوق برداروں نے یہ کارروائی کی۔ یہ واقعہ رانی گنج بازار میں پیش آیا۔ چیف منسٹر نتیش کمار نے اسے افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خبر سننے کے بعد انہوں نے فوری عہدیداروں کو تحقیقات کا حکم دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایک جرنلسٹ کیسے اس طرح مارا جا سکتا ہے۔ یادو کی عمر 35 سال تھی۔ وہ ایک اخبار دینک جاگرن کے لیے کام کرتے تھے۔ شروعاتی تحقیقات کے بعد اشارہ ملا ہے کہ پڑوسیوں سے پرانی دشمنی اس واقعے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ 2 سال پہلے مقتول کے چھوٹے بھائی کمار ششی بھوشن کو بھی ایسے ہی گولی مار دی گئی تھی، جو ایک سرپنچ تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ قرآن کی بے حرمتی پر سویڈن میں حملے ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ نے سویلینز کو کیا خبردار۔ عبداللہیان کی محمد بن سلمان سے ملاقات۔ مسلم دنیا کے چیلنجز اور آپسی تعلقات مضبوط بنانے پر بات چیت۔ سعودی عرب نے کی شاہ چراغ حملے کی مذمت۔ ابراہیم رئیسی جلد ریاض کا دورہ کریں گے۔
ریولیوشنری گارڈز نہیں ہوتے تو داعش یورپ میں گھس جاتی، کمانڈرز کانفرنس سے ایرانی صدر کا خطاب۔ رشی سونک نے کی سعودی کراؤن پرنس سے بات چیت، یوکرین میٹنگ کی میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ نیدرلینڈز یوکرین کو F-16 دے گا، کیف کا جہاز بلیک سی کوریڈور سے ترکی پہنچا۔ چائنا نے کہا یوکرین کو ہتھیار دے کر امن حاصل نہیں کیا جا سکتا، رشیا کے ساتھ فوجی مشقیں شروع۔ چندرائن-3 چاند کے اور قریب پہنچا، 23 اگست کو سافٹ لینڈنگ کرے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔